یوم اساتذہ کے حوالے سے ایک بہت خوبصورت تحریر سنی ہے جس کا عنوان ہے سر۔ اسے لکھا ہے جناب اسماعیل صدیقی بن حکیم یامین صدیقی نے۔ آئیے سنتے ہیں۔ یوم تکریم اساتذہ کا ذکر ہو اور سر یاد نہ آئے، ممکن نہیں۔ نام تو ان کا اویس احمد تھا، مگر ہمیشہ ان کو سر کہا۔ ان کے آگے زانوئے تلمیذ طے کرنے سے پہلے بھی، بلکہ ہوش سنبھالتے ہی وہ جگت سر تھے۔ ہمارے سارے بھائی بہنوں نے ان سے ہی تعلیم حاصل کی، نہ صرف تعلیم بلکہ تربیت بھی۔ خاندانی تعلقات ہونے کی وجہ سے کبھی فیس کا ایک پیسہ نہ لیا۔ انتہائی مرنجان مرن شخصیت کے مالک تھے، اپنے شاگردوں سے بھی دوستوں کا سرویہ رکھتے تھے، مگر حفظ مراتب کی باریک لکیر کو پار نہ کرنے دیتے۔ سعود آباد جیسی لوئر مڈل کلاس بستی کے لیے سر جیسے عظیم انسان کا وجود ایک نعمت سے کم نہ تھا۔ عرف عام میں پیلے اسکول سے نکلنے والے طالب علموں نے ایلیٹ اسکول سے نکلنے والے طلباء سے مقابلہ کیا تو اس میں سر جیسے انسانوں کا بڑا حصہ ہے۔ سر یوں تو سارے مضامین پڑھاتے تھے، مگر انگریزی اور ریاضی ان کا خاصہ تھی۔ پیلے اسکولوں میں جیسی انگریزی پڑھائی جاتی تھی وہ سب پر عیاں ہے۔ سر کا پڑھانے کا انداز غیر روایتی تھا۔ ان کو امتحانات میں نمبر سے زیادہ طالب علم کی بنیاد مضبوط کرنے میں دلچسپی تھی، اور اس کے ثمرات بھی ان کو ملے، جس کی گواہی اعلیٰ مقام پر فائز ان کے شاگرد دے سکتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کے شاگرد نمبر بھی اچھے ہی لے کر آتے تھے۔ ہفتہ وار امتحان لینے کے بعد سر کاپیاں خود چیک کرنے کے بجائے جوابات فراہم کر کے دوسرے شاگردوں ہی سے ایک دوسرے کی کاپیاں چیک کرواتے۔ اس سے کم عمری ہی میں اعتماد اور منصفی کا عنصر پیدا ہوتا تھا۔ سر اپنے طالب علموں میں غضب کا اعتماد پیدا کر دیتے تھے، اور روایتی طریقوں سے ہٹ کر سوچنے کی، جس کو ہم انگریزی میں تھنکنگ آؤٹ آف دی باکس کہتے ہیں، حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ میٹرک میں ریاضی کا ایک سوال میں نے کتاب میں دیے ہوئے طریقے سے ہٹ کر حل کر دیا، جس پر وہ جھوم اٹھے، اور بورڈ پر پوری کلاس کے سامنے یہ بتاتے ہوئے کہ میں نے ان کو کیسے حل کیا، جو 27 الفاظ کہے تھے جو اب تک میرا سرمایہ حیات ہیں۔ یہ یاد اس بات کی غماز بھی ہے کہ آپ کی ایک معمولی سی حوصلہ افزائی کسی کی زندگی پر کتنے دور رس اثرات چھوڑ سکتی ہے۔ سر ریاضی کے تھیورم انتہائی سادہ ترین طریقے سے ثابت کرواتے، جو مروجہ طریقوں کے مقابلے میں بہت آسان تھا۔ امتحان میں ان کا طریقہ استعمال کرتے ہوئے ڈر تو لگا کہ اگر کسی کمزور ممتحن سے سابقہ پڑ گیا تو نمبر نہ کٹ جائیں، مگر الحمدللہ 100 میں سے 98 نمبر آ گئے۔ تھیورم کے ثابت کرنے کے بعد کیو ای ڈی لکھا جاتا تھا، جو لاطینی زبان کے جملے کا مخفف ہے، جس کا مطلب ہے کہ جو ثابت کرنا مقصود تھا۔ سر تھیورمز کو ثابت کرنے کے بعد ہمیشہ عربی میں فہو المطلوب لکھتے تھے، اور کہتے تھے کہ جب وہ لاطینی استعمال کر سکتے ہیں تو ہم عربی کیوں نہ کریں۔ اپنے امتحانی پرچے میں نے فہو المطلوب ہی لکھا تھا۔ سر کا اپنے شاگردوں سے دوستانہ رویہ تھا۔ ان کے اکثر طالب علم تعلیم کے اوقات کے علاوہ اور تعلیم ختم کرنے کے بعد بھی ان کے گھر میں نظر آتے۔ کتنی ہی یادیں ان کے اس گھر سے وابستہ ہیں۔ ہاکی کے اولمپک کا فائنل جس میں پاکستان جیتا تھا، انہی کے گھر میں سب نے جمع ہو کر دیکھا تھا۔ جب کسی اہم موقع پر لڑکے جذبات میں آپے سے باہر ہونے لگتے تو سر اپنی گرجدار آواز میں کہتے، خاموش ہو جائیے، پڑھیے نصر من اللہ و فتح قریب۔ سر کا ذکر کے ساتھ ہی ان کی شریک حیات باجی کا ذکر بھی لازمی ہے۔ جیسے سر جگت سر تھے، ویسے ہی باجی جگت باجی تھیں۔ باجی کیوں کہلاتی تھیں پتہ نہیں۔ چھوٹے سے گھر میں آگے کے کمرے میں، جس میں بلیک بورڈ نصب تھا، لڑکے بیٹھتے تھے اور پیچھے کے کمرے میں لڑکیاں۔ دونوں کمرے کے درمیان کا کھلا دروازہ علم و حکمت کی آمد و رفت کا ذریعہ بنتا۔ اکثر اوقات باجی بھی لڑکیوں کے ساتھ اس کمرے میں بیٹھی ہوتی تھیں، جہاں سر سے ان کی دلچسپ نوک جھونک بھی چلتی رہتی۔ سر کی اپنی کوئی اولاد نہ تھی، مگر یہ بات ہمیں بہت بعد میں پتہ چلی۔ فہمی بائی کو ہمیشہ ان کی سگی اولاد ہی سمجھا۔ وہ غالباً باجی کے بھتیجے ہیں۔ ان کی روحانی اولاد ہزاروں میں ہے۔ چہرے پر گھنی لمبی داڑھی ان کے روب میں اضافہ کرتی تھی۔ سگریٹ فلٹر والا پائپ لگا کر پینے کے عادی تھے۔ سر ان چند شخصیات میں سے تھے جو خود پر ہنسنے کا فن جانتے تھے۔ ان کے سنائے ہوئے دلچسپ اور مذاق خیز واقعات سنانے بیٹھیں تو صفحات کے صفحات کالے ہو جائے۔
ایک دفعہ ان کو پولیس والے نے موٹر سائیکل پر روک لیا، لین دین کی بات کرنے لگا تو انہوں نے چابی پولیس والے کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، موٹر سائیکل ہی رکھ لو، بعد میں یہ نہ کہنا کہ ملا نے ڈس لیا۔ پولیس والے نے فوراً ان کو چابی دے کر رخصت کر دیا۔ ایک دفعہ ہیٹ پہن کر اسٹیڈیم میچ دیکھنے پہنچ گئے، اپنے فلٹر والے پائپ کے ذریعے سگریٹ نوشی کر ہی رہے تھے کہ کسی منچلے نے ان کے حلیے پر ایک آواز کسی، چرچل! پھر کیا تھا، تھوڑی ہی دیر میں شرارتی لونڈوں سے بھرا ہوا پورا انکلوژر چرچل چرچل چیخ رہا تھا۔ برطانوی ایمبیسی ویزا لینے گئے تو ویزے سے انکار پر ویزا فیس ڈوبتے دیکھ کر جزبز ہوئے۔ انٹرویو لینے والے سے کہنے لگے، یہ جو اپنے ملک کے نام کے ساتھ آپ نے گریٹ لگایا ہے یہ ہٹا دیں، کیونکہ آپ ہماری فیسوں کی چیریٹی پر پل رہے ہیں۔ اس نے بھی ویزا دینے میں عافیت جانی۔ یہ واقعات اور اس جیسے درجنوں واقعات انہوں نے خود سنائے تھے۔ 90 کی دہائی میں سر وہ محلہ چھوڑ کے چلے گئے جہاں انہوں نے کئی نسلوں کو تعلیم دی۔ یہ فیصلہ یقیناً ان کے لیے آسان نہ ہوگا، مگر 90 کی دہائی میں جو تاریک سائے پورے شہر میں پھیلے تھے اس سے یہ محلہ بھی محفوظ نہ رہا۔ سر کے گھر میں ڈکیتی کی واردات ہوئی، ان کے سر پر کسی ناہنجار نے بندوق رکھ دی۔ ڈکیتی کا یہ قصہ ایک ہی ترتیب سے وہ خود اپنے منفرد اور زندگی سے بھرپور آواز میں سناتے تھے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس واقعے کے بعد وہ اتنے بددل ہوئے کہ وہ گھر چھوڑ دیا اور تعلیم و تدریس کا سلسلہ بند کر دیا۔ ہماری مرحومہ آپا بھی ان کی طالبہ تھیں اور دوسری لڑکیوں کی طرح پیچھے والے کمرے میں بیٹھتی تھیں۔ اپنی آواز کو پچھلے کمرے تک پہنچانے کے لیے سر کو ذرا اونچا بولنا پڑتا تھا۔ وہ بتاتی ہیں کہ پڑھانے کے دوران انہوں نے اپنی ایک سہیلی سے سرگوشی میں کہا، سر بولتے بہت تیز ہیں، تو آگے والے کمرے سے آواز آئی، بیٹا میں سنتا بھی بہت تیز ہوں۔ سر اس دنیا میں نہیں رہے، میں امریکہ میں تھا کہ کینسر کے سبب ان کا انتقال ہو گیا۔ ان سے ایک آخری ملاقات کی تمنا ہی رہ گئی۔ شاید اچھا ہی ہوا کہ ایک زندگی سے بھرپور، زندہ دل، بدلہ سنج شفیق استاد کی ہی تصویر ذہن میں رہی اور ان کو اس تکلیف میں نہیں دیکھا۔ لوگ بتاتے ہیں کہ آخری دنوں میں آئینہ دیکھ کر کہنے لگے کہ یقین نہیں آتا کہ یہ میں ہوں۔ امید ہے کہ جنت میں بھی اپنی زندگی سے بھرپور اپنے شاگردوں کے جمگھٹ میں بیٹھے ہوں گے، اور جب کوئی طالبہ سرگوشی کرے گی کہ سر بولتے بہت تیز ہیں تو وہ اپنی گرجدار آواز میں کہیں گے، بیٹا میں سنتا بھی بہت تیز ہوں۔ یا چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔